السلام علیکم۔ محمد حنیف نجار۔ میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خواتین و حضرات اور میرے وطن کے نوجوانوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں اور اسے سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ معلومات جو ہیں وہ آگے دوسروں کو بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے پاکستانی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پیارے پاکستانیوں، پہلے آتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت کی طرف۔ پڑھتے رہو درود تو مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بہلائی سے محروم رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2592 2592۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو وہ بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں جو شخص نرمی سے محروم رہا، یعنی پیار سے آرام سے بات کرنے سے محروم رہا، وہ ساری بہلائی سے یعنی ساری نیکیوں سے، سارے سکون سے، ساری راحتوں سے محروم رہا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات بات پر آپس میں جو منہ میں آتا ہے، جتنا جی چاہتا ہے سخت الفاظ بول دیتے ہیں، اس کے بعد آگے مزید رنجشیں، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کتنے عظیم پیغمبر ہیں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ہمیں بنیادی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپس میں نرمی سے گفتگو کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نرم مزاج رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہی ساری بہلائی ہے، اسی کا نام نیکی ہے، اسی کا نام دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور اسی میں انسان کا فائدہ ہے۔ جب آپ خود کسی کے ساتھ نرم مزاج میں نرمی سے پیار سے بات کریں گے تو جواب میں بھی نرمی، پیار اور سکون ملے گا۔ لیکن اگر آپ خود سخت لہجے سے بات کرتے ہیں تو پھر تیار رہیے، آگے سے بھی سخت لہجہ آئے گا، اور جب سخت لہجہ آئے گا تو آپ میں مزید تلخی بڑھے گی، اور تلخی جب بڑھے گی تو پہلے تو وہ تلخی آپس تک رہ سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر مزید بڑھے تو بات تھانے تک جا سکتی ہے، تھانے تک جائے گی، تھانے میں آپ سے پولیس جو ہے جیب حالی کرے گی، اور اس کے بعد وہ تلخی مزید بڑھتے ہوئے عدالتوں کی طرف چلی جائے گی۔ عدالتوں میں عدالتوں کا عملہ بھی آپ کی جیب حالی کرے گا اور وکیل بھی کریں گے، اور اس کے بعد مزید آپ کی جیبیں حالی ہوں گی اور ہوتی رہیں گی، کیونکہ عدالتوں میں تو پہلے ہی کیس چلنا شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اب اس میں دیکھیے کتنا یعنی متبادل راستہ کتنا اچھا ہے کہ ہم صرف اور صرف نرمی سے بات کر لیں، اگر کسی نے گرمی دکھائی بھی ہے تو اسے نرم جواب دے کے اپنے کام میں مگن ہو جائیں، اسے اگنور کر دیں، تو بات یہاں ہی رفع دفع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ گرمی کر لی ہے تو اس سے معذرت کر لیں، معافی مانگ لینے میں، سوری کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر بات بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
آپ کے پاکستان کی رشوت خور پولیس بھی حاضر ہے، عدالتی عملہ بھی حاضر ہے، اور وکیلوں کی باری برکم فیسیں بھی حاضر ہیں۔ تو اب ہمیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس پر غور کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور غور کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عمل کرنا، اپنے آپے سے باہر نہ ہو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور جتنا بھی ہو سکے برداشت کریں، تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ صبر کرتے ہیں، آپ حالی یہی نہیں کہ آپ بات برداشت کر گئے یا سوری کر لیا یا معافی مانگ لی تو یہاں بس آپ کو یہی ہوا کہ مزید جھگڑا نہیں بڑھا، بلکہ آپ کی جیب خالی ہونے سے بھی بچ گئی ہے۔ آپ پولیس کی تو میں بدتمیزیوں اور سارا کچھ جو ہے ان کا جو رویہ ہے وہ سارا اس سے بھی بچ گئے۔ آپ اپنی جیب بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے، آپ وکیل ڈھونڈنے سے بھی بچ گئے، اور پھر وکیل سے اپنی جیب بچانا، پھر عدالتی عملے سے اپنی جیب بچانا، یہ ساری کامیابیاں آپ کو صرف اس صورت میں مل گئیں کہ آپ نے برداشت کر لیا، بات کو سہ لیا اور اس پر صبر کر لیا۔ یہ سارا کچھ آپ کو مل گیا۔ تو یہ تو ہو گئی حدیث، اور اس کے بعد آتے ہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ تو روزمرہ جو ہے ہم یہی کہتے ہیں سچ بولیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور ہو سکے تو اپنے اچھے رویے کی وجہ سے دوسروں کے دل جیت لیجیے، دوسروں کو اپنا بنا لیجیے، اپنا گرویدہ کر لیجیے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، معاشرے میں مزید انتشار سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ تو اسی طرح سے کچھ میں پچھلے دنوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اسپیڈو بس کے بارے میں، اورنج ٹرین جو ہے اس کے بارے میں، اور میٹرو بس کے بارے میں کچھ معلومات جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیا کریں گے۔ آج ہم اس موضوع میں سے صرف اور صرف جو اسپیڈو بس ہے اس کے کرائے کی بات کرتے ہیں۔ عام آدمی یعنی عام مسافر جو اس میں بیٹھتا ہے وہ ایک سٹاپ پہ بیٹھ سے دوسرے پر بھی اترے گا، یا پہلے سٹاپ سے بیٹھ کے آخری سٹاپ پر بھی اترے گا، تو اسے کرایہ دینا پڑے گا 25 روپے۔ لیکن اگر اس مسافر نے اپنا بس کا کارڈ لیا ہوا ہے، یعنی میٹرو بس کا کارڈ جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا ہوا ہے، اور وہ اگر آپ بس میں بیٹھتے ہوئے بس کے ویلیڈیٹر پر، یعنی وہ جو مشین سی لگی ہوئی ہے، سکرین بھی آ رہی ہے اس کے اوپر، اس پر اگر وہ اسے چیک کروا دیتے ہیں تو اس صورت میں وہ کرایہ 25 روپے کاٹے گی۔ لیکن جب آپ چاہے اگلے سٹاپ پر اتر جائیں، چاہے آخری سٹاپ پر اتریں، تو آپ کو وہ دوبارہ مشین پر لگا دیں گے، تو اس صورت میں آپ کے وہ 25 روپے میں سے 5 روپے واپس آ جائیں گے، اور وہ آپ کا سفر سارا کا سارا جو ہے وہ صرف 20 روپے میں ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر دوبارہ بس میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مشین آپ سے 10 روپے کاٹے گی، اور جب آپ اتریں گے تو 5 واپس کر دے گی۔ تو یعنی یہ ہوا کہ دوسرا سفر آپ کا فری ہو گیا، وہ 5 روپے میں ہوا۔ اس طرح سے پھر آپ 1 گھنٹے کے اندر کہیں اور مزید جا رہے تھے، اگلی کسی اور بس میں بیٹھ گئے یا اسی روٹ پہ دوبارہ بیٹھ گئے، تو اس صورت میں بھی وہ پھر 10 کاٹے گی، اور اس کے بعد اترتے ہوئے اگر آپ ویلیڈیٹر پہ اپنا کارڈ لگاتے ہیں تو اس صورت پہ آپ کو 5 پھر واپس ہو جائیں گے، یعنی دوسرا سفر بھی آپ کا 5 روپے میں مکمل ہو گیا۔ یہ تو ہوا اسپیڈو بس سے اسپیڈو بس کا کرائے کا طریقہ کار۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید کچھ اور بتائیں گے۔ اسی طرح سے آپس میں اچھے سلوک کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔